وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني فهما عیوب و نقائص سے منزہ ہر قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی ذات کے لیے درود و سلام نبیوں کے امام پاک بازوں کے سردار نبی آخر الزمان امام الانبیاء سید الانبیاء شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین آمنہ کے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال اور ساری کائنات کے سردار جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ مطہرہ پر معزز سامعین و سامعات، آج کے اس مختصر خطبہ جمعۃ المبارک میں ایک ایسی بیماری کا ذکر کروں گا جو کہ ہمارے معاشرے میں عام ہو چکی ہے، بڑے سے لے کر چھوٹے تک، امام سے لے کر مقتدی تک، ٹیچر سے لے کر اسٹوڈنٹ تک، ہر بندہ اس برائی اور بیماری کا شکار ہے۔ اس بیماری کا نام، برائی کا نام ناشکری ہے۔
اس حوالے سے سب سے پہلی بات، اللہ رب العالمین نے انسان کو پوری کائنات میں ستھرا، نفیس اور اعلیٰ بنایا ہے، اور جتنا بھی کائنات کا سسٹم ہے، نظام ہے، سارے کا سارا سسٹم اور نظام صرف اور صرف انسان کے لیے بنایا ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں۔ اگر انسان اپنے کھانے کی طرف دیکھے، جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بھی فرمایا، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے کہ وہ اس بات پر غور کرے کہ جس طرح کا کھانا انسان کھاتا ہے، جس طرح کی خوراک انسانیت کو میسر ہے، اس طرح کا ستھرا اور نفیس کھانا اللہ کی کسی بھی اور مخلوق کو میسر نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا انسانیت پر بہت بڑا فضل اور کرم ہے، اور کھانے کے حوالے سے اگر انسان غور کرے تو انسان ناشکری سے بچ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ قرآن میں کہتے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کے ایک لقمے پر غور کرے۔ اور آج کی اس درس میں، تقریر میں سب سے پہلے کھانے کے ایک لقمے کی اہمیت کے حوالے سے کہ وہ ایک لقمہ کیسے بنتا ہے، یہ آپ نے بات سمجھ کے جانی ہے، اور اگر آپ نے اس بات کو سمجھا تو آپ کو شکر گزاری کی اہمیت کا پتہ چل جائے گا۔ دیکھیں کھانا کیسے بنتا ہے، ایک لقمہ کیسا وجود میں آتا ہے، کہ کہاں پر پانی لگتا ہے، پانی لگنے کے بعد فصلیں پروان چڑھتی ہیں اور گندم پھوٹتی ہے، انگوریاں نکلتی ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں اَنَّا سَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، پھر ہم آسمان سے پانی برساتے ہیں، ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر ہم زمین کو پھاڑتے ہیں، زمین سے دانے نکلتے ہیں، چھوٹے چھوٹے درخت نکلتے ہیں، اور وہ درخت فصل کی صورت میں تیار ہو جاتی ہے، پک جاتی ہے، اس کے بعد وہ تیار ہو کر انسان کے سامنے کھانے کی صورت میں آ جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے انسان کو اس بات کی سمجھ عطا فرمائی ہے کہ انسان جب کھانا چکھتا ہے اسے پتہ چل جاتا ہے یہ کھانا خوش ذائقہ ہے یا بد ذائقہ ہے، یہ کھانا باسی ہے یا تازہ ہے۔ یہ چیز ہم نے انسان کے ذہن میں رکھی ہے۔ اللہ کہتے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے کہ ایک دفعہ اس کھانے پر غور کرے، ایک لقمے پر غور کرے، دیکھے کہ تو نے بڑی بڑی دنیا دیکھی، بڑے بڑے محلات دیکھے، بڑے بڑے سسٹم دیکھا، اگر تو یہ ایک لقمہ جو تیرے ہاتھ میں ہے، اللہ کہتے ہیں اگر تو اس پر غور کرے نا تو اللہ کی ناشکری کرنا ہی چھوڑ دے کہ کیسے وہ ایک لقمہ تیرے تک پہنچا ہے، کتنی محنت کے بعد جو تیرے پاس پہنچتا ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں ہمارا رویہ کیا ہے کہ ہم منہ کو اوپر اٹھا لیتے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں دیکھتے ہیں، لوگوں کی ٹھاٹ باٹ دیکھتے ہیں، ہٹو بچوں کی آواز سن کر کہتے ہیں یہ بندہ بڑا کامیاب ہے، اور اپنے متعلق یہ فیصلہ کر دیتے ہیں اللہ نے مجھ پر کیا احسان کیا، اللہ نے مجھے کیا عطا فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے اپنا شکریہ ادا کروانے کے لیے
یہ نہیں کہا کہ وزیر اعظم کو دیکھو، یہ نہیں کہا کہ صدر کو دیکھو، اللہ نے صرف چھوٹی سی مثال دی ہے۔ اللہ کہتے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان اپنے کھانے کے ایک لقمے کی طرف دیکھے کہ وہ ایک لقمہ بیجا کہاں گیا، پروان کیسے چڑھا، کن لوگوں نے جناب کاشتکاری کی، کن لوگوں نے محنت کر کے اس کے سامنے پیش کیا۔ اللہ کہتے ہیں تو اپنے اس کھانے کی طرف دیکھ لے، غور کر لے، تو تیرے اندر سے ناشکری والا سسٹم جو ہے، وہ رویہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے۔ جب وہ کھانے کی طرف دیکھے گا، ایک لقمے کی طرف دیکھے گا، انسان کے اندر سے ناشکری ختم ہو جائے گی۔ اور دوسری آیت جو آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں کَلَّا لَمَّا یَقْضِ مَا أَمَرَ، یہ جو آیت ہے بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ آپ نے بڑی اچھی طرح سمجھنی ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ انسان کھانے کے ایک لقمے کی طرف دیکھ، یہ کائنات اتنا بڑا سسٹم ہے، اتنا بڑا نظام ہے، سورج اپنے وقت پر نکلتا ہے، بارشیں اپنے وقت پر ہوتی ہیں، سردی اپنے وقت پر آتی ہے، گرمی اپنے وقت پر آتی ہے، موسم اپنے وقتوں کے لحاظ سے تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کَلَّا لَمَّا یَقْضِ مَا أَمَرَ، اے انسان یہ سارا سسٹم، یہ کائنات کا سارا نظام تیری خدمت کے لیے ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ میں وقت پر سورج کو چڑھاتا ہوں، وقت پر موسم تبدیل ہوتے ہیں، وقت پر بارشیں آتی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میں اپنی ڈیوٹیاں پوریاں کر رہا ہوں، میں اپنے کام پورے کر رہا ہوں۔ کَلَّا لَمَّا یَقْضِ مَا أَمَرَ، اللہ کہتے ہیں انسان تو خود پر غور کر، کیا جو ڈیوٹیاں میں نے تیرے ذمہ لگائی ہیں، کیا تو ان ڈیوٹیوں کو پورا کر رہا ہے؟ کیا آپ اپنے ان کاموں کو پورا کر رہے ہیں؟ کَلَّا، ہرگز نہیں، لَمَّا نہیں، یَقْضِ پورے کیے، مَا أَمَرَ جو وہ کام جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائے، جن کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا۔ اللہ اپنے کام کر رہا ہے، ہمیں خوراک دے رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کَلَّا لَمَّا یَقْضِ مَا أَمَرَ، انسان اپنی طرف تو دیکھنا کہ تو میری ڈیوٹیاں کتنی پوری کر رہا ہے، تو میرے کام کتنے پورے کر رہا ہے۔ اور سامعین محترم یہی وجہ ہے کہ ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے انسان کے ذمے بڑے بڑے کام لگائے، بڑی بڑی ڈیوٹیاں لگائی، لیکن اللہ نے ایک بڑا اہم کام جو انسان کے ذمے لگایا، وہ کام یہ ہے کہ ہر حال میں تو نے میرا شکریہ ادا کرنا ہے، ناشکری نہیں کرنی، بے فیضہ نہیں بننا۔ جیسے بھی حالات ہوں، جیسے بھی معاملات ہوں، جیسے بھی نظریات ہوں، اللہ کہتے ہیں تو نے ہر معاملے میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، الحمدللہ کہنا ہے۔ اور سامعین محترم جب ہم معاشرے میں کوئی بھی بات ڈسکس کرتے ہیں، بحث و مباحثہ کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں بڑی کرپشن ہے، بڑی بدعنوانی ہے، جھوٹ ہے، فراڈ ہے، دھوکہ ہے، یہ تمام معاملات ہم اپنی محفلوں میں ڈسکس کرتے ہیں۔ لیکن جو بہت بڑی بیماری میرے اور آپ کے اندر پائی جاتی ہے، ہم اس کو ذکر ہی نہیں کرتے، اور وہ بیماری اللہ کی ناشکری ہے۔ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ اللہ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں، ہم پھر بھی ناشکری کرتے ہیں۔ اللہ کی ہر معاملے میں جناب اللہ کے حکموں کو ترک کر دیتے ہیں، اللہ کی ناشکری کرتے ہیں۔ آج ہماری نسلیں کی نسلیں ناشکری ہیں، والدین ناشکری ہیں، اولادیں ناشکری ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں الہاکم التکاثر، اللہ کہتے ہیں کثرت طلب نے، مال کی دوڑ نے تمہیں تباہ کر دیا، مال کے پیچھے بھاگنے میں، مال کمانے میں، مال کی ارننگ میں، اللہ کہتے ہیں آپ ہلاک ہو گئے۔ کثرت
نے قبر کو جانا ہی جانا ہے. کتنا کما لے گا, کیا کما لے گا؟ حتی زرتم المقابر, تو نے مرنا ہے, قبر میں جانا ہے, یہاں تک کہ تم نے قبروں میں پہنچ جانا ہے. اور آگے اللہ رب العالمین فرماتے کلا سوف تعلمون, پھر جب یہ قبر میں پہنچیں گے تو پھر ان کو پتا چلے گا. ثم کلا سوف تعلمون, اور اللہ کہتے ہیں ضرور پتا چلے گا ان کو, پھر ان کی آنکھیں کھلیں گی. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اللہ کہتے ہیں کہ ان سے پھر جو دنیا میں ان کو نعمتیں عطا کی گئی تھی, اللہ کہتے ہیں ہم ان نعمتوں کے متعلق سوال کریں گے. اب یہ دیکھیں, آپ نے اس آیت کے اس ٹکڑے کو غور کرنا ہے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, اللہ کہتے ہیں جو ہم نے تم کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں, ہم تم سے ان نعمتوں کے متعلق پوچھیں گے, سوال کریں گے. اب یہ جو قرآن ہے یہ مدینے میں نازل ہوا, یہ آیتیں مدینے میں نازل ہوئی, اور نازل کن پر ہوئی؟ نبی علیہ السلام پر, جن کی ضرورتیں پوری نہیں تھی ہوتی. نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی, صحابہ کرام مخاطب تھے. اللہ صحابہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ میں تم سے ان نعمتوں کے متعلق پوچھوں گا. اب آپ نے یہاں پر غور کرنا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین تھے, کیا اس وقت ایسی چھتیں تھیں؟ کیا ایسے قالین تھے؟ کیا یہ سہولیات جو آج ہمیں میسر ہے کیا صحابہ کرام کے دور میں تھی؟ لیکن اللہ پھر بھی کہہ رہے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اے میرے نبی اپنے ان جانثاروں کو, ان صحابہ کو کہہ دے کہ جو جو نعمتیں میں نے تجھے عطا کی ہیں, آپ کو دی ہیں, ان کے متعلق میں نے سوال کرنا ہے, پوچھنا ہے. آپ سوچیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کا دور تھا, کیا یہ ممکن تھا کہ کسی صحابی کے گھر میں ایک دن 3 دفعہ سالن پکتا ہو؟ کیا کوئی صحابی اتنا سرمایہ دار تھا کہ اس کی ڈش میں جناب اور کھانے کے ساتھ ساتھ میٹھی ڈش بھی ایڈ ہو؟ نہیں تھے, ان کے پاس اتنا سرمایہ نہیں تھا. لیکن پھر بھی اللہ کہہ رہے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اے نبی اپنے ان صحابہ کو کہہ دو اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو کہہ دو کہ جو نعمتیں میں تمہیں عطا کروں گا, میں نے ان نعمتوں کے متعلق آپ سے سوال کرنا ہے, آپ سے پوچھنا ہے. اور صحابہ کرام کے وقت اس طرح کے غسل خانے بھی نہیں تھے, واش روم بھی نہیں تھے. اس وقت واش روم کرنا یہ بڑا مارکے والا کام تھا, بہت بڑا کام. پہلے پانی کرنا, پھر اس کے بعد دور جا کر واش روم کرنا. لیکن آپ کو کسی ایک حدیث کی کتاب میں یہ نہیں ملے گا کہ کسی صحابی نے فجر کی نماز چھوڑی ہو, کسی ایک حدیث کی کتاب میں نہیں ملے گا. آج مساجد میں تمام سہولیات ہیں, پنکھے ہیں, واش روم ہے, صاف ستھرا پانی, فلٹریشن والا پانی, سب کچھ ہے, لیکن فجر کے وقت کتنی نماز ہوئی؟ اللہ کہتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. داڑھی رکھنا کافی نہیں, کلمہ پڑھنا کافی نہیں, عملاً مسلمان بن کر دکھانا ہے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اللہ کہتے ہیں یہ جو نعمتیں میں نے تجھے عطا کی ہیں, میں نے ان نعمتوں کے متعلق تم سے سوال کرنا ہے. آج فجر کے وقت کتنے نمازی تھے؟ 8 نمازی تھے فجر کے وقت. باقی اہل محلہ کدھر ہوتے ہیں؟ ان پر نماز فرض نہیں, انہیں مسجد میں نہیں آنا. اللہ کہتے ہیں آپ سے پوچھا جائے گا. اور قرآن مجید میں آتا ہے, اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں, یہ آیت بیان اکثر کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں ما سلککم فی سقر, جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے, جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے. اللہ کہتے ہیں دوزخی جنتی دوزخیوں سے پوچھیں گے, جنت میں جانے والے لوگ دوزخیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر, آپ جہنم میں کیوں گئے, آپ جہنم میں کیوں گئے؟ اللہ کہتے ہیں قالوا لم نک من المصلین. وہ آگے سے جہنمی جواب دیں گے, جہنمی جواب دیں گے, ہم نماز نہیں تھے پڑھتے.
ہم بے نمازی تھے. یہ ہمارا فتویٰ نہیں، اللہ کا قرآن ہے کہ جو بے نمازی ہے وہ قرآن کے مطابق وہ جہنم میں جائے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں ہے. وہ چاہے جتنا مرضی مسلمان بنتا پھرے، آپ کہتے ہیں اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اور یہ نمازوں کی حفاظت یہ نہیں کہ 4 پڑھنی ایک چھوڑ دی، 3 پڑھنی ایک چھوڑ 2 چھوڑ دی. نمازوں کی حفاظت یہ ہے کہ انسان 5 نمازیں وقت پر ادا کرے. وقت وہ سہولیات اس وقت نہیں تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اے میرے محبوب اپنے صحابہ کو اور بعد میں آنے والے لوگوں کو کہہ دو کہ جو جو نعمتیں میں آپ کو عطا کروں گا میں نے نعمتوں کے متعلق آپ سے سوال کرنا ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھوک لگی. نبی علیہ السلام گھر سے نکلتے ہیں، راستے میں حضرت ابوبکر صدیق ملتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملتے ہیں. ان کو بھی بھوک کی طلب تھی. نبی علیہ السلام اور یہ 7 ساتھی ایک باغ میں چلے جاتے ہیں، انصاری صحابی کے پاس چلے جاتے ہیں. انصاری صحابی اپنی بکری کو ذبح کرتے ہیں اور شوربے والا سالن پکا کر نبی علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. آپ کے آگے رکھ دیتے ہیں اور ساتھ کھجوروں کے خوشے اور ٹھنڈا پانی اور روٹی نبی علیہ السلام کے سامنے رکھتے ہیں. نبی علیہ السلام ایک روٹی پکڑتے ہیں اور گوشت کا ٹکڑا اٹھا کر اس روٹی کے اوپر رکھ کر دیتے ہیں. کہتے ہیں جاؤ یہ میری بیٹی فاطمہ کو دے دو، اس نے بھی کھانا نہیں کھایا. آپ دیکھیں نبیوں کے امام ہیں. اور حضرت سیدہ فاطمہ ان کے متعلق نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ سیدہ نساء اہل الجنہ، یہ میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، جنتوں کی سردار ہے، دنیا میں بھوکے ہیں. آج تک میرے رات کے اوپر اس طرح کا معاملہ نہیں آیا، لیکن پھر بھی ہم ناشکرے ہیں. جب بھی ہم بات کریں گے ناشکری والے الفاظ کہیں گے. نبی علیہ السلام نے وہ دیا، آپ نے کھانا کھایا. کھانا کھانے کے بعد نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو آتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اللہ کے پاک نبی کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر جب میں نے یہ کھانا کھایا تو میرے ذہن میں ایک آیت آ گئی. فرمایا کون سی آیت آئی؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، آپ سے قیامت کے دن ان نعمتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا، ان نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا. اب دیکھیں کون ایسا غریب ہے جس نے شوربے کے ساتھ نہ گوشت نہ کھایا ہو. ہمارے گھروں میں بنا ہوا گوشت اور پرائلر ڈیلی اکثر یوز ہوتا ہے، لیکن جب بھی ہم بات کریں گے ناشکری کریں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے شوربے والا گوشت کھا کر کہا، آنکھوں سے آنسو آئے اور فرمایا کہ اے میرے صحابی مجھ سے نعمتوں کے متعلق پوچھا جا رہا ہے، میں نے ان کے متعلق جواب دینا ہے. اور آج آپ کسی معاشرے کے کسی بندے سے پوچھ لینا کہ آپ کے حالات کیسے ہیں، معاملات کیسے ہیں، وہ اپنی زندگی دے ساری دکھ کھول کے تو سنا دے گا. اینج لگے گا کہ ادھر بڑا کوئی دکھی ہے ہی نہیں معاشرے میں. یہ ہمارے معاملات ہیں. اور خواتین کو دیکھیں وہ زندگی کے وہ اپنے دل میں کسی ایک عورت کو دیکھ لینا کہ انہیں چنگا سوٹ پائے تو آپ کہندیاں میں تو ساری زندگی سکھ ویکھیا ہی نہیں، ساری زندگی دکھاں وچ گزر گئی. خواتین بھی ناشکری کرتی ہیں. تو نبی علیہ السلام نے وہ شوربے والا سالن کھا کر آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو آئے اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ ان نعمتوں کے متعلق مجھ سے پوچھا جانا. آج ہم ان نعمتوں کو ضائع بھی کرتے ہیں، ان کی بے قدری بھی کرتے ہیں، ناشکری بھی کرتے ہیں. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام گھر میں داخل ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ نیچے روٹی کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا. نبی علیہ السلام نے وہ ٹکڑا اٹھایا. آپ علیہ السلام نے فرمایا مہلن یا عائشہ رکو میری بات سنو. حضرت عائشہ فرمانے لگی جی آپ اللہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ یہ لقمے جن سے روٹ جاتے ہیں ان کی نسلیں روتی رہتی ہیں، یہ لقمے واپس نہیں آتے. یہ ان لوگوں کے لیے جو روٹی کی رزق کی ناقدری کرتے ہیں، اس کی قدر کیا کرو. یہ لقمے جن سے
नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं। और सामिन मोहतरम, हमारे तो बच्चे भी ना शुक्रे हैं, हमारी ख़वातीन भी ना शुक्री है। मोहतरम इमाम मालिक की हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप फरमाते हैं कि कोई बंदा 2 दफा या 3 दफा ये कहता है कि मेरे को तो है ही कख, साढ़े हालात ही बड़े भैड़े, चाहे उस बीवी का बंदा बाहर हो, सऊदीया हो, दुबई हो, लेकिन जो नाल वाली बीबी ने पूछे कि कैसे हालात ने, तो आखे जी कि कख नहीं, बड़े बुरे हालात ने, बड़े बुरे मामलात ने, खान नहीं लगता। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब कोई बंदा 2 दफा या 3 दफा ये कहता है कि मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं, लगाने के लिए कुछ नहीं, आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं आसमान से फरिश्ता आता है और वो दुआ करता है, वो कहते हैं या अल्लाह करे इसके पास कुछ भी ना रहे। फरिश्ता आकर दुआ करता है। आज देख रहे हैं किसी से पूछे क्या है, बड़ी महंगाई है, बिल नहीं पूरे दे होंगे, खान वास्ते कख नहीं, अल्लाह का शुक्र अदा किया कर, अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह ने जिस हाल में रखा है रूखी सूखी खाते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा किया कर। अगर आपको यकीन नहीं आता, आपको इतबार नहीं आता कि अल्लाह की आप पर कितनी नेमतें हैं, किसी भी हॉस्पिटल की इमरजेंसी वार्ड का देखें, कंपनियों के मालिक बिस्तरों पर पड़े हैं, वो अपना सारा सरमाया देने के लिए तैयार है, सिर्फ सेहत वाली जिंदगी चाहते हैं। अल्लाह ने आपको सेहत वाली जिंदगी अता फरमाई है, इस बात पर ये अल्लाह का शुक्रिया अदा करें। ये जो अल्लाह ने हमें आँख झपकने की हिम्मत और ताकत दी है, अगर हम सारी जिंदगी इस ताकत का, इस आँख झपकने का शुक्रिया अदा करना चाहें, हम इसका भी शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। अगर अल्लाह ये ताकत छीन ले, आंखों के पर्दे नीचे गिर जाएंगे, ना हम अपनी मर्जी से झपक सकते हैं, ना ऊपर कर सकते हैं, ना नीचे कर सकते हैं। ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है और इसके कोई भी ठीक नहीं कर सकता। हर हालत में, हर हाल में अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में कहते हैं अफराईता मन इत्तखज़हु इलाहहु हवा, मन इत्तखज़ इलाहहु हवा। अल्लाह कहते हैं कि जरूरतें सबकी पूरी होती हैं, जरूरतें सबकी पूरी होती हैं, लेकिन ख्वाहिशात कम लोगों की पूरी होती है, फिर वो नाशुक्री शुरू कर देते हैं। ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए के पीछे भागते भागते अल्लाह की नाशुक्री शुरू कर देते हैं। और दूसरे मुकाम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं फ़क़लीलुम मिन इबादी यशकुरून। अल्लाह कहते हैं कि आपको मुआशरे में मेरे बड़े बंदे नजर आएंगे, अल्लाह वाले बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन अल्लाह वालों में से बहुत कम लोग होंगे जो अल्लाह का शुक्रिया अदा करते होंगे। अक्सरियत अल्लाह वालों की नाशुक्री होगी। मिंबरों से लेकर मुक्तदियों तक अक्सर लोग ऐसे हैं जो अल्लाह के नाशुक्रे होंगे। आज मौलवी अच्छा सूट नहीं पहनेगा, अच्छा जूती कपड़ा नहीं पहनेगा, क्यों? वो कहेगा जब मैं अच्छा जूती कपड़ा पहनूंगा या अच्छा मेरी ठाट बाट होगी, माशरे के लोग कहेंगे तो चंगा भला खाना पीना है, देने की जरूरत ही नहीं है। वो अपने आप को गरीब साबित करेगा। अल्लाह कहते हैं फ़क़लीलुम मिन इबादी यशकुरून, अल्लाह के बंदे बड़े होंगे लेकिन मेरा शुक्रिया अदा करने वाले बहुत थोड़े होंगे, बहुत थोड़े होंगे। और नबी अलैहिस्सलाम की कहानी हदीस आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस आदमी के पास रहने के लिए छत हो, झोंपड़ी हो या खुली हो, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन कान युस्बिहु मिनकुम आमिनन फी सिरबिही। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कोई बंदा अपने घर में, चाहे वो घर लैंटर का ना हो, मिट्टी का हो, गारे का हो, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वो सुबह इस हालत में करता है कि वो सेहतमंद है, तवाना है, उसका जिस्म ठीक है। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया व इंदहु क़ूतु यौमिन, और उसके पास एक दिन की खुराक हो, एक छत हो, झोंपड़ी हो रहने के लिए, और इसके पास एक दिन की खुराक हो। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फ़कअन्नमा हीज़त लहु दुनिया, वो बंदा दुनिया में ऐसे है जैसे दुनिया की सारी दौलतें उसके कदमों के नीचे है। सिर्फ इंसान की सेहत हो, एक दिन का खाना हो। हमारे घरों में पूरे साल की गंदम स्टॉक होती है, चावल स्टॉक होते हैं, पड़ी होते हैं, हमारे फ्रिजें भरी होती हैं, लेकिन फिर भी क्या पूछेंगे कख नहीं रहा,
قرآن مجید میں فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر آپ شکر ادا کریں گے ہم آپ کو وافر مقدار میں دیں گے، اور اگر آپ ناشکری کریں گے تو ہم آپ کی رزق کو روزی کو تنگ کر دیں گے اور لکھر دے بندے پھر بھی آخو گے کھ نہیں بندہ کھ نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں۔ آج میں اور آپ ادھر دل سے یہ دعا مانگے، میں بھی یہ دعا مانگتا ہوں، تسی بھی دلوں دعا مانگو یا اللہ سانو شکر گزاری والی زبان عطا فرما، سانو شکر گزاری والی زبان عطا فرما، اور ایک ایسی دعا کرے یا اللہ ساری گھر والیاں نے خواتین نے بھی اپنا شکر گزار بنا، انہوں نے بھی چاہیے کہ وہ سوٹ اگر کسی نے چنگا ویکھا تو ساری زندگی بندے نے میرے نہ میں دیا رمن کہ میں نے تو کی وہایا کی دیتا ہے، ان کو بھی چاہیے کہ اللہ کا شکریہ ادا کرے۔ اور آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا سبق یہ ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے کھانا ضائع نہیں کرنا، انشاءاللہ کھانا ضائع نہیں کرنا۔ اگر گھر میں کھانا زیادہ ہے